السلام علیکم۔ یوم آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست کو آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، منصف ہوان ایڈوکیٹ کی طرف سے دوستو آج 73واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آخر میں آپ سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی خدمت کے حوالے سے آپ کو کون سا لیڈر پسند ہے، جو زندہ لیڈر ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے نا۔ قائد اعظم تو ہم سب کو پسند ہے، اور بحیثیت مسلمان اگر ہم کہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، لیکن میں دنیاوی حساب سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو زندہ لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے وزرائے اعظم میں سے، ان میں سے آپ کو کون سا پسند ہے، آپ اپنا بتائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام بھی ان تک پہنچائیں گے، آپ کا پیغام بھی انشاءاللہ ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کریں پاکستان کے حوالے سے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ پاکستان کو جیسے بتایا میں نے کہ 73 سال ہو گئے، اور اس میں بڑے اونچ نیچ آئے ہیں۔ سب سے بڑی جو نیچ ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، اور اس طرح ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے ہوتا رہا۔ اور دوستو اس میں آپ کو یہ ایک میں بات بتا دوں، جو ہمارے بھی سینئر ہیں نا، یا ہم سے جو سینئر ہیں، جب ان سے پاکستان کے حوالے میں بات کریں تو وہ کئی دفعہ یقین کرو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ ان میں سے ہر بندہ کہتا ہے یا میرے والد قتل ہوا تھا، یا میرا بھائی ہوا تھا، یا میرا کوئی دوست ہوا تھا، یعنی اس حد تک ہوا تھا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں جو ہسٹری ہے پاکستان کی، کہ پاکستان بننے میں 14 اگست سے پہلے کوئی کسی قسم کا کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ ساری قانونی جنگ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑی، اور بڑے پرامن طریقے سے لڑی، نہ وہ خود کبھی جیل گئے، نہ وہ قانون کی وائلیشن کرتے تھے۔ تو لیکن افسوسناک یہ بات ہوئی کہ جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا کہ یہ علاقے جی ہندوستان میں آئیں گے اور یہ علاقے پاکستان میں آئیں گے، تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ان علاقوں میں کافی ہندو سکھ لوگ موجود تھے، اور ہندوستان میں کافی مسلمان لوگ موجود تھے۔ تو ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے، کیونکہ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ نے لازمی ہجرت کرنی ہے، لیکن جو لوگ پاکستان کے لیے گئے ان کی بڑی قربانی ہے۔ وہ ادھر رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، جیسے آج بھی یو پی، سی پی، دلی، امرتسر ہر جگہ مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم پاکستان میں جائیں گے۔ اور جو علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، قائد اعظم نے بنایا، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ بھی تھا۔ کوئی مجبوریاں تھیں رشتہ داریوں وغیرہ کی، لیکن ان میں جذبہ بھی تھا کہ ہم جا کے پاکستان میں نئے پاکستان میں رہیں گے۔ تو اس میں پھر سارے مصائب حالات وغیرہ اس طرح کے آتے رہے، تو یہ سارا سفر وہاں سے شروع ہوا۔ قائد اعظم کو تو ہم سب لوگ بہت بہت سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے عقل مندی سے یہ کام کیا، لیکن ہجرت میں ہمیں بہت نقصان ہوا۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان تھے وہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب جو ہے نا مسلمان شہید ہوئے۔ تو اسی طرح ہندوؤں کے لوگ بھی مارے گئے، کیونکہ یہاں پہ جب انہوں نے ہم کو مارا، ہم نے ان کو مارا، یہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھروں کو لوٹا، ہم نے ان کو اس طرح کیا، یہ ادلا بدلا ہوتا رہا، یہ ہمیں بزرگ ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو پاکستان دوستو، جو پاکستان کی ترقی ہے نا، وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی، ہر بندہ اپنے ملک کے لیے چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور جو بھی جس ملک ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ اپنے مذہب کے بعد وہ ملک کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ایشیا کا ٹائیگر بنے، جیسے یہ بننے جا رہا تھا۔ لیکن پھر آپ کو دوستو آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک یہ ہمارے لیے بری بات ہے کہ یہاں ہر 8-10 سال کے بعد مارشل لاء آیا ہے۔
جبکہ باقی جو ملک ارد گرد کے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا دیکھیں 10 سال ایوب خان کے، 10-11 سال جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے، 10-11 سال پرویز مشرف کے، تو یہ ہمارے آئین میں چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم ان حکومتوں کو ناجائز حکومتیں کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے ایک آئین بنایا ہے، اس کے تحت بھی ہم نے رہنا ہے نا، تو اس آئین میں ان مارشل لاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے آئین کو توڑا، ختم کیا، اور جیسے اب پرویز مشرف کے خلاف کیس بھی چل رہا تھا جس کی سزا نواز شریف کو دی گئی، تو نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور ہر آدمی اپنے دائرے میں رہے اور کام کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی نے نہیں کیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے پسندیدہ لیڈر کو، آپ بھی دینا، آپ کا میں نے بتایا کہ پیغام بھی ہم پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یوم آزادی تو آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، بھٹو صاحب کی، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی، بے نظیر صاحبہ کی، یہ وزیر اعظم ان کے رہے ہیں، اور ادھر نون لیگ کے جناب 3 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہیں محمد علی صاحب ہیں، اور کافی سارے آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کی پوری لمبی لسٹ ہے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں۔ تو اس میں لیکن یہ کہ ہم جن کا لمبا عرصہ نہیں ہے ہم ان کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے جنیجو ان میں سب سے بہتر اس نے کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہو، لیکن چونکہ ان کے ٹائم لمبے نہیں تھے تو کچھ نہیں ہوئے۔ تو سب سے زیادہ جو میگا پروجیکٹ اور پاکستان کی ترقی جو نظر آتی ہے نا، وہ میاں محمد نواز شریف کے دور کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کام کیے ہوں گے، سب نے کیے ہوں گے، تو سب نے کیے ہیں، اور میرا انالیسس، ذاتی انالیسس، ہر بندے کو اپنا حق حاصل ہے، آپ بھی کریں، آپ بھی اپنے ویوز دیں، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ دیں۔ میرے حساب سے نواز شریف سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، لوور پہ ہیں، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ تو میں اپنے پسندیدہ لیڈر کو وش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو ان وزرائے اعظم میں جو زندہ ہیں ان میں جناب سب سے زیادہ نواز شریف صاحب ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو پھر پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور ان کو لمبی زندگی اللہ تعالیٰ دے۔ میں وش جو ہے نا وہ نواز شریف کو کر رہا ہوں۔ آپ کا جو پسندیدہ لیڈر ہے آپ وش کریں اور ان کا نام بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ میسج کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ان تک اپنا نام بتائیں۔ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی گالم گلوچ والی بات ہے۔ یوم آزادی ہے، ہم خوشی سے منا رہے ہیں سارے، تو آپ بھی اپنے پسندیدہ کو قانونی ٹی وی چینل کی معرفت پیغام بھجوائیں۔ انشاءاللہ قانونی ٹی وی چینل آپ کی جو مبارکباد ہے یا آپ کی لو اور محبت ہے وہ اس لیڈر تک پہنچائے گا جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر ہیں، ہمارے پاس ای میل ہے، ہمارے پاس واٹس اپ نمبر، ہر چیز ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی وہ پہنچائیں گے۔ تو آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ 14 اگست کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے فیملی کے ساتھ۔ آپ بھی اپنا پیغام ہمیں ریکارڈ کروائیں۔ خدا حافظ۔